الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے درباری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس شخص نے آ کے ایک عجب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ خود پہ قابو نہیں اس شخص کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ سب لوگ مارے حیرت کے پریشان ہو گئے کہ اس شخص نے کیا سوال کیا ہے، یہ کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے گا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی رہنمائی کی، کس طرح سے اس کا تزکیہ کیا، کتنے خوبصورت انداز میں اس کی تعلیم فرمائی۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس بات پہ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بات پہ کوئی تذلیل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقارت سے اسے نہیں دیکھا، اس سے نفرت نہیں کی، اسے ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی، اس کی تذلیل نہیں کی، بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب وہ شخص پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہو کے اسے کہنے لگے کہ اگر یہی کام تیری والدہ کے ساتھ کوئی کرے تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی والدہ کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرے۔ اس کے بعد اسے کہا کہ اگر یہی فعل تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، پھر وہی جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، میں ایسا نہیں چاہوں گا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو۔ کتنا خوبصورت انداز، کس طرح سے اس کے دل میں بات اتاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اگر یہی فعل تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے، پھر وہی اس شخص کا جواب پھر وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، میں اپنی بہن کے لیے یہ گوارا نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر کوئی بھی شخص اپنی بہن کے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا اگر یہی فعل تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ پھر جواب وہی آتا ہے کہ آپ پر قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی پھوپھی کے ساتھ یہ فعل کرے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر یہی کام کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ اس پر اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری خالہ کے ساتھ اس طرح کا فعل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا پھر کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی خالہ کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کا فعل کرے۔ کس طرح، کتنی قریب کی مثال، کتنی غیرت کی مثال، کتنی غیرت بھی دلائی، تذلیل بھی نہیں کی، اس کی برا بھلا بھی نہیں کہا، لوگوں کے سامنے اس کو حقیر بھی نہیں کیا،
اور اس کو پورا فلسفہ غیرت کا، حیا کا کتنے خوبصورت انداز میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا، سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد پوری امت کے لیے ایک سبق ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اور اپنے قریب کیا، پھر اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور اس کے لیے دعا کیا کی کہ پڑھ اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجا۔ اسے کیا کہا کہ پڑھ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے دل کو پاک صاف کر دے، مطہر اور طیب کر دے۔ یہ برائی کی خواہشات دل سے ہی جنم لیتی ہیں، پھر خیالات، فکر اور تدبر بنتا ہے، پھر ارادے بنتے ہیں، پھر عادت اور کردار داغدار ہوتے ہیں، پھر حیا کے جنازے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد فحسن فرجا، میری شہوتوں کو صحیح راستے پہ لگا دے۔ معزز سامعین، صحابہ رضی اللہ عنہ یہ سارا ماجرا دیکھتے ہیں، پھر ان کی طرف سے اسی حدیث کے آخر میں ایک بات آتی ہے کہ پھر زندگی بھر ہم نے اس شخص کی کبھی آنکھ بھی اٹھی نہ دیکھی۔ معزز سامعین، آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان دعاؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے، اسی طرح کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے، اسی طرح کے احساس کرنے والے خیر خواہوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس طرح برائیوں پہ تذلیل کا رویہ نہیں، بلکہ خیر خواہ بن کے، ہمدرد بن کے، غم گسار بن کے، کوئی اپنا سمجھ کے رہنمائی کر دے، ایسے لوگوں کی اس معاشرے کو بڑی ضرورت ہے۔ ہم سب نے برائی، بے حیائی اور بدکاری کے ساتھ ایسے آرام سے کمپرومائز کر لیا، بے روی کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کر لیا۔ ہماری اولادوں کو فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبصورت دعا، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعا نکلی میرے رب نے قبول کی، اور جن کے حق میں وہ دعا ہوئی، حیا سے پھر تمام عمر ان کی آنکھیں ہی جھکی رہ گئیں۔ اس سینوں کو میرے رب نے کتنا پاکیزہ کر دیا، ان گناہوں پہ کیسے غفر کی چادر ڈال دی، ان شہوتوں کو پھر کیسے اسلام کے کلمے کی سربلندی پہ میرے رب نے خرچ کیا۔ آج ہمیں ان دعاؤں کی، اس خلوص کی اور اسی ہی طرح کی تربیت کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ معزز سامعین، کیا ہم نے کبھی اپنی اولادوں کے لیے ایسی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے؟ ہم نے غلطی پہ تذلیل کی ہے، ہم نے دھتکارا ہے انہیں، ہم نے تو تعلق اور ناطے توڑ لیے ہیں ان کے ساتھ، کہ اگر انہوں نے کوئی غیر معیاری کام کر لیا یا زندگی میں کبھی ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کمی ہماری تربیت میں ہے، ہماری تعلیم میں کمی ہے، ہماری تربیت میں کمی ہے، ہمیں اصلاح کا خوبصورت انداز اپنانا چاہیے تھا۔ تو آج بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ اولاد بہت قیمتی سرمایہ ہے، انسان کی زندگی کی ساری کمائی، سارے دنیا کے مال و متاع کو ایک پلڑے میں رکھ لیں، یہ جواہرات کے ساتھ تولنے والی اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ سے نوازا ہے، آئیے اس کو اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ان کی تعمیر کردار اس طرح سے کریں جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہر شخص کا نفس میرے اللہ کی مٹھی میں ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائی؟ کبھی ہم نے ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے، ان کے حیا کے لیے، ان کے کردار کے لیے، ان کے افکار کی، اخلاق کی پختگی کے لیے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی ہم نے اس سنت کو زندہ کیا؟ کبھی ہم نے ان کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو مطہر اور طیب کر دے، اللہ ان کو حسن فرجا عطا کر،
اللہ ایسی طاقت ایسی قوت دے جو حق کے راستے میں استعمال ہو، نہ کہ ایسی شہوتیں بنے جن کو شیطان لے اڑے۔ تو معزز سامعین، اس دعا کو اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، بہترین کردار کی تعمیر کے لیے، ان کے خوبصورت اخلاق کے لیے ایک لمحے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر دعا اثر کب کرتی ہے؟ جب اللہ رب العزت پہ بھروسہ بھی ہو، جب ایمان بھی مضبوط ہو اور کوشش بھی خلوص کے ساتھ کی جائے، تو انشاءاللہ یہ اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت انہیں حیادار بنائے، اللہ ان کے اخلاق اور کردار کی خود حفاظت فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اپنا حق ادا کر سکیں۔ معزز سامعین، حشر میں مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد رب کے سامنے ہمارے خلاف کھڑی ہو کے حجت تمام کر دے کہ ہماری تربیت کرنے والے والدین تو خود سوئے تھے، وہ تو خود بھٹکے ہوئے تھے، وہ تو خود بے خبر رہے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہی نہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی اولادوں کے لیے کچھ اس بھلائی کے لیے، کچھ اس نیکی کے لیے، کچھ اس صدقے میں اپنا حصہ ڈال کے جائیں، اور اپنے رب کے ہاں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو کے بہترین اجر پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔